کہیں مسلمانوں کو دکانیں نہیں لگانی دی جا رہی ہیں، کبھی مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، مسجدوں کے آگے جھنڈے لے کر جو ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ بھی آتنکواد سے جڑے ہوئے ہیں اور وہی لوگ اصل میں حقیقت آتنکوادی ہیں، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی لوگ تمام امن کو تباہ کر رہے ہیں، وہی مسلمانوں کو یہ بدنام کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مدرسوں کو لے کے یا مسلمانوں کو لے کے، تو تب دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، مسلمان بھی نیشنلسٹ ہیں، تو اس طرح کے الزامات جب لگتے ہیں یقیناً سر یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی، خون سے سینچا اس ملک کو۔ آپ جب تاریخ پڑھیں گے سر، آپ 1947 میں ہمیں آزادی تو ملی، لیکن 1857 کے اندر سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں دیا تھا۔ تب تو کوئی تحریک نہیں چلی تھی آزادی کے لیے، پہلے تحریک چلانے والے مسلمان۔ آزادی کے وقت مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، لیکن تب بھی مسلمانوں کو بے وفا کہا جا رہا ہے۔ تو اصل میں ان سے پوچھا جائے تم نے کیا کیا، حقیقت دیکھا جائے جو ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے تم نے کیا کیا ہے، ان سے پوچھا جائے قسم اللہ کی شوچالے کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ نہیں بنایا، کیونکہ اگر کچھ بنایا ہوتا تو دکھتا سامنے۔ ہم نے جو کچھ بنایا، لال قلعہ ہو، باقی چیزیں ہوں، ہمارے پچھلوں نے بنائی، سامنے موجود ہے۔ اور انگریز اگر لوٹ کے گئے ہوتے تو اگر یہ مغل لوٹ کے گئے ہوتے تو انگریز کیوں یہاں حکومت کرتے؟ نہیں، بلکہ وہ چھوڑ کے گئے تھے یہاں پہ سب کچھ یہاں بنایا، مقبرے ہوں، تاج محل ہو، لال قلعہ ہو، سب یہاں لگایا، اس ملک کے اندر لگایا، بلکہ وہ ہندوستانی تھے کیونکہ افغانستان بھی کسی ٹائم اسی ملک میں آتا تھا۔ تو یقیناً ان لوگوں نے جو ہے یہ ایسے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں کا خون ان سے زیادہ یہاں پہ شامل ہے، یہاں کی مٹی میں۔ وہ کسی شاعر نے وہ مصرع ایک کہا تھا کہ ہم جیسے وفادار بہت کم ہی ملیں گے، خود و اس ملک کی مٹی تو ہر جگہ ہم ہی ملیں گے۔ اسی کے ساتھ میں شکریہ چاہوں گا۔ لوگ غداری کرتے ہیں، دیش سے غداری کرتے ہیں، دیش دروہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، چوراہوں پہ اس کو گولی مار دینی چاہیے، اس کے فیور میں کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ ہم تو خود کہہ رہے ہیں اگر آپ نہیں مار سکتے گولی، آپ چوراہے پہ لٹکاؤ، ہم گولی چلائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم گولی چلائیں گے، آپ لٹکاؤ تو صحیح نا۔ ایجنسیوں کے پاس جو طاقتیں ہیں، ان کے پاس جو سسٹم ہے، وہ کال ریکارڈنگ چیک کر سکتے ہیں، باقی چیزیں، اور وہ تمام تر اگر کر سکتے اس کو گولی مارو۔ آپ کو ایک کو گولی مارو گے، ہزار لوگ جو برے راستے پہ چلنے والے تھے وہ راستے پہ آ جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے ہمارے بالخصوص جموں کشمیر کے ٹورسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا جو لوگوں کا آنا جانا تھا، ہمارے جو جتنے کاروباری لوگ ہیں، سب پہ فرق پڑے گا۔ اس طرح سے امن اگر تباہ ہوتا رہے۔ یہاں پہ آپ نے ایجنسیز پہ بھی سوال اٹھایا ہے، میں دیکھ رہا تھا بینر جو لگائے ہوئے ہیں آپ نے، اس پہ آپ نے ایجنسیز پہ بھی سوال اٹھائے۔ بالکل، ایجنسیوں کی ناکامی ہے، 30 لوگ مر رہے ہیں بھائی، ایک آدمی کی جان کی قیمت نہیں دے سکتے وہ لوگ، تو یقیناً 30 لوگ مر رہے ہیں، مطلب مارے جا چکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایجنسیوں کی ناکامی ہے، اور ان کو چاہیے کہ کام کریں، ورنہ یوں ہی سرکار کی تنخواہیں نہ لیتے رہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم کو سہنا بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔